جی محمد عمر خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعجاز احمد صاحب وعلیکم السلام. محمد زاہد صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیس احمد صاحب وعلیکم السلام. محمد حنیف صاحب سلام کر رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد سوال ہے ان کا کہ امید کہ آپ بخیر ہوں گے. سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے پالا ہوا جانور ہے لیکن 20 سال میں وہ جل گیا تھا اور ابھی صحیح بھی ہو گیا ہے لیکن کچھ نشانات موجود ہیں، بالکل صاف نظر آ رہا ہے، تو اس جانور کی قربانی ہوگی؟ جی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اگر ٹھیک ہو گیا ہے اس کا زخم تو نشانات سے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں کیونکہ حادثے کا شکار ہوا ہے وہ، تو کر لیں. اگر تبدیلی کر سکتے ہیں جانور کی تو اچھی بات ہے، ورنہ قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ. سرفراز عالم صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ بیل گائے میں جو آدھار کارڈ لگتا ہے کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیے آدھار کارڈ جو لگتا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جہاں پر قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر گائے اور بیل کی قربانی کی اجازت اگر ہے تو قربانی جائز ہے، کارڈ لگنے نہ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اجازت نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. گائے اور بیل کی قربانی سے عمومی طور سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے سے فساد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں. لیکن اگر کہیں قانونی طور پر اجازت ہے تو ایسی صورت میں کر سکتے ہیں. کارڈ چاہے اس کا لگا ہو یا نہ لگا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وکیل خان صاحب وعلیکم السلام. اسرار الحق صاحب سوال کر رہے ہیں ایک بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ تھا مگر پیدائش سے 4-5 روز قبل انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ؟ جی اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے کیونکہ وہ بچے کی شکل اختیار کر گیا تھا، اس میں روح پھونک دی گئی تھی. لہذا اگر 120 دن گزر جائیں حمل کے، 4-4-4 40-40-40 120 دن گزر جائیں یعنی 4 مہینہ، تو ایسی صورت میں اس کے بعد بچے کی پیدائش ہو یا مردہ پیدا ہو، کیونکہ 120 دن کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی صلاۃ جنازہ ادا کریں گے. یہاں پر آپ بتا رہے ہیں پیدائش سے چند روز پہلے وفات پا گیا ہے تو جنازہ ادا کیا جائے گا. اگلا سوال ہے محمد عمر خان صاحب کا، کیا ایک بکرے کی قربانی گھر بھر کے لیے کافی ہے؟ جی بالکل، ایک بکرے کی قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت الضحایا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قربانی ایسے ہوا کرتی تھی کہ ایک شخص ایک بکری یا بکرا اپنے پورے گھرانے کی جانب سے ذبح کرتا تھا یا بڑے جانور کا ایک حصہ پورے گھرانے کی جانب سے لیتا تھا. لہذا ایک گھر کی جانب سے افراد کتنے بھی ہوں، اگر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو ان کی جانب سے ایک جانور کافی ہے. محمد قسمت صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سلام کے بعد عید الاضحیٰ کے بعد مدرسہ کھل سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ایسا تو لگ نہیں رہا ہے، لگتا ابھی 1 سال اور جائے گا. ایسی مدرسہ آن لائن ہی چل پائے گا جیسا چل رہا ہے، کھل پانا مشکل ہے. زبیر احمد سراجی صاحب سلام کر رہے ہیں، کیا ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ زبیر صاحب کا سوال ہے کہ ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے ادھار لے کر کے قربانی کرنے کا تعلق انسان کی اپنی استطاعت سے ہے. انسان کے پاس قربانی کے وقت اتنی طاقت ہے کہ وہ قربانی ادا کر سکے تو اس کو کرنی چاہیے. اب وقتی طور پر کوئی پریشانی آ گئی، کسی سے پیسہ لے کر کے
وہ قربانی پیش کر دیتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ قربانی کے بعد وہ ادھار ادا کر دے گا، اس کے پاس امکانات پیدا ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کوئی آدمی اگر اپنے اوپر ادھار کو تھوپ رہا ہے اور اس کو خدشہ ہے کہ واپس نہیں کر پائے گا، مقروض ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ساحل خان صاحب سلام کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ جب میں جماعت میں دورے کرنے میں شامل ہوتا ہوں تو کیسے نماز ادا کریں؟ اب امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے لیکن مجھے تو سجدہ کر کے اٹھنا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا کہ جب میں جماعت میں دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہوں تو کیسے نماز ادا کروں جب امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے لیکن مجھے تو سجدہ کر کے اٹھنا ہے۔ نہیں، امام کو جہاں آپ ملیں گے، یعنی امام کے ساتھ جہاں آپ نماز ادا کریں گے، جہاں پر شامل ہوں گے، وہاں سے امام کی پیروی کریں گے۔ امام سجدے میں ہے تو سجدے میں جا کر کے شامل ہو جائیں، رکوع میں ہے تو رکوع میں شامل ہو جائیں، قیام میں ہے تو قیام میں شامل ہو جائیں، تشہد میں ہے تو تشہد میں شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد جب امام سلام پھیر دے تو اگر آپ کی کچھ نماز باقی ہے تو اس کو مکمل کر لیں۔ ترتیب جو آپ کے بعد میں پہنچنے کی وجہ سے بگڑ گئی، آپ کے سجدے زائد ہو گئے یا رکوع زائد ہو گئے یا تشہد زائد ہو گیا، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ کو امام کی پیروی میں اتنا کرنا ہے، اور جب امام سلام پھیر دے اب آپ کی جو نماز کے ارکان آپ کے چھوٹے ہوئے ہیں ان ارکان کو آپ ادا کر کے مکمل کریں گے۔ عبد الاحد صاحب کوئی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ آن لائن کلاس میں مائک کا انتظام ہو جائے تو ہم طلبہ کو پریشانی کم ہوگی، کیونکہ جب استاذ بورڈ پہ پڑھاتے ہیں تو آواز نہیں آتی۔ دیکھیے، پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ فیس بک لائیو کا پروگرام ہے، اس میں کلاس اور تعلیم سے متعلق سوالات نہیں آتے ہیں۔ ہمارے طلبہ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، وہ دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ آپ یہ ساری کی ساری شکایتیں عمید محترم کے واٹس ایپ نمبر پر یا ان کو فون کر کے کہیں۔ مائک کا انتظام موجود ہے وہاں پر، اساتذہ مائک لگا کر کے ہی پڑھاتے ہیں، بغیر مائک کے کوئی نہیں پڑھاتا۔ کبھی کوئی ٹیکنیکل خرابی آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے آواز میں پریشانی آ رہی ہوگی، ورنہ عموماً پریشانی نہیں آ رہی ہے، جیسا کہ مجھ کو رپورٹ ہے۔ مائک میں ایک روز سنا تھا کہ کچھ مسائل تھے، لیکن مائک موجود ہے، مائک ہی سے لوگ پڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آواز کی شکایت کہیں سے نہیں ہوگی، اور شاید آپ کو آ رہی ہو، آپ اپنا سسٹم بھی چیک کر لیں، دوسرے طلبہ کو عموماً یہ پریشانی نہیں ہے۔ نور الہدا صاحب کہہ رہے ہیں کیا سمندر کے سبھی جاندار حلال ہیں؟ جی، سمندر کے سبھی جاندار حلال ہیں جو سمندر ہی میں زندگی گزارتے ہیں، یعنی ایسے جاندار جو سمندر کے اندر ہی رہتے ہیں، باہر زندگی نہیں گزارتے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو اندر بھی رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو حلال نہ ہو، لیکن جو جانور صرف سمندر کے اندر رہتا ہے وہ حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحل میتتہ، سمندر کا جانور یا اس کا مردار حلال ہے۔ سید سمر زیدی صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال ہے محمد عامر صاحب نے بھی سلام کیا، وعلیکم السلام۔ اگلا سوال ہے محمد یونس راٹھر صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال ہے فہیم انصاری صاحب کا۔ فہیم انصاری صاحب کا سوال ہے کیا ادھار لینا مہمانوں درشن سے
ہیں پھر زبیر صاحب کا سوال ہے کہ ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ادھار لے کر قربانی کرنے کا تعلق انسان کی اپنی اسٹیٹس سے، انسان کے پاس قربانی کے وقت اتنا، ان کا جواب میں دے چکا ہوں اوپر زبیر صاحب کا، کہ اگر قربانی کے وقت میں انسان کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ ادھار لے کر کے قربانی کرتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ ایک آدھ روز میں انتظام کر کے واپس کر دے گا، یعنی صرف وقتی طور پہ ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے پاس کہیں نہ کہیں مال ہے اور وقتی طور پر مجبور ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی کو خدشہ ہے کہ وہ مقروض ہو جائے گا، اس کے اوپر بوجھ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ شارف سیف کہہ رہے ہیں، اچھا سلام کر رہے ہیں اور خیریت پوچھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ اگلا سوال ہے ساحل خان صاحب کا۔ ساحل خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ میں نے سوال کا جواب دیا ہوگا، آپ اس وقت ادھر ادھر نکل گئے ہوں گے، ایسا مت کہیے کہ میں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ سوال دوبارہ سے دہرا دیں، میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن جواب یقیناً دیا ہوگا میں نے۔ دوبارہ سے دہرا دیں آپ سوال۔ سارم شفیق صاحب کوئی ہیں، وہ سلام کے بعد سوال کر رہے ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ سوال ہے کہ جانور کو دانتا ہونا ضروری ہے یا 1 سال ہونا قربانی کے لیے؟ دیکھیے جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے، جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر تلاش کرنے کے باوجود دانتا جانور نہ ملے تو 1 سال کا دمبا، اگرچہ اس کے دانت نہ ہوں لیکن 1 سال اس کی عمر مکمل ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ جانور کا دانتا ہونا چاہیے۔ تلاش و بسیار کے باوجود دانتا نہ ملے تو 1 سال عمر مکمل کرنے والا دمبا ذبح کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ روایات میں، احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ کمال الدین صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضوان خان صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کیا قرض دار آدمی قربانی کروا سکتا ہے جب کہ قرض دینے کی نیت ہے؟ یہ سوال آپ کا گزر چکا، سوال کا جواب۔ اگر آدمی مقروض ہے، اس کے باوجود اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ قربانی وہ کر سکتا ہے تو اس کو کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی اس طریقے کا مقروض ہے کہ وہ قربانی اگر کرے گا تو مزید مقروض ہو جائے گا اور پریشانی میں پڑ جائے گا، اس کی زندگی میں دشواریاں آ جائیں گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش موجود ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی وسعت اور استطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر انسان کے پاس امکانات ہیں تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ سید واجد صاحب سلام کر رہے ہیں اور حال چال پوچھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد محمد یاسین صاحب کا سوال ہے سلام کے بعد، میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ پچھلے ہفتے اس کا جواب تفصیل سے دیا گیا تھا۔ میت کی طرف سے عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ میت کی طرف سے اگر جانور ذبح کرنا ہے تو عید الاضحیٰ کی قربانی کی نیت سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ صدقے کی نیت سے کیا جائے گا اور مکمل جانور کیا جائے گا، صدقے کی نیت سے ہوگا اور مکمل جانور ہوگا۔ قربانی کا یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی کا جانور ہے وہ زندہی کے نام سے کیا جائے گا، مردے کے نام سے کرنے کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے شمیم اختر صاحب کا، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کہ طبلہ کی جماعت میں جانا کیسا ہے؟ یہ طبلہ کیا ہے اور جماعت سے مراد کیا ہے؟ سوال واضح کریں۔
ندیم انصاری صاحب وعلیکم السلام. محمد یونس راٹھر صاحب کشمیر سے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا 16 مہینے کا فربا جانور قربان کر سکتے ہیں؟ اگر دانتا ہے تو بالکل کر سکتے ہیں. اگر دانتا ہے یعنی اس کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر کے اصل دانت آ گئے ہیں 16 مہینے میں تو کر سکتے ہیں. اور اگر دانتا جانور نہ ملے تو 1 سال تک کا دمبا بھی کیا جا سکتا ہے. نور الہدیٰ صاحب کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ پچھلے ہفتے اس پر تفصیل سے گفتگو آئی تھی بھینس کی قربانی کے بارے میں. میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے. اگرچہ بھینس کی قربانی کے جواز پر ہمارے بہت سارے معزز علماء نے بات کہی ہے کہ جائز ہے، لیکن میرا مختلف ہے تھوڑا سا موقف. وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں 4 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک بکرا نر اور مادہ، ایک بھیڑ نر اور مادہ، یہ چھوٹے جانور ہیں. اور بڑے جانوروں میں گائے نر اور مادہ اور اونٹ نر اور مادہ. عام طور سے ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ بکرے کی قربانی کے خرچ سے بچنے کے لیے بھینس کی قربانی میں حصہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ سستا حصہ ہوتا ہے. پورے سال میں ہم اپنی ضروریات کے لیے، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں بھی اپنی ضروریات کے لیے ہم ہزاروں روپے مارکیٹنگ پر سامان خریدنے پر خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کا حق ادا کرنا ہوتا ہے وہاں پر بخیلی سے کام لیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال تو نہیں ہونی چاہیے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹے جانور کی قربانی پیش کریں. اب چھوٹے جانور کی قربانی پیش کرنے کی پوزیشن واقعی کسی کی نہیں ہے. واقعی میں کوئی آدمی تنگ دست ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، واقعی میں جانور چھوٹا ذبح نہیں کر سکتا، یعنی بکرا یا بکری یا بھیڑ نر اور مادہ، تو ایسی صورت میں اس کو بڑے جانور میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے. اب وہ بڑا جانور گائے یا اونٹ نر اور مادہ. اب اگر کسی علاقے میں گائے نر اور مادہ میں قربانی کی قانونی گنجائش موجود ہے تو ایسی صورت میں وہ گائے یا بیل میں حصہ لے گا اگر قانونی لحاظ سے کوئی دشواری نہیں ہے. اور اگر اس میں دشواری ہے تو وہ اونٹ نر یا مادہ میں حصہ لے گا. اور آج کل بعض ہندوستان کے علاقوں میں جہاں گائے کی قربانی پر پابندی ہے وہیں پر بعض علاقوں میں اونٹ کی قربانی پر بھی پابندی عائد ہو گئی. تو اس ناحیے سے ہمارے لیے بڑے جانوروں کا امکان کچھ علاقوں میں بالکل ختم ہو چکا ہے. بڑے جانوروں کا امکان کچھ علاقوں میں بالکل ختم ہو چکا ہے. لہٰذا اگر چھوٹے جانور کی استطاعت موجود نہیں ہے، واقعی میں پیسے کی کمی ہے، غربت ہے، اور بڑے جانور کا امکان قانونی لحاظ سے موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب تک یہ صورتحال ہے جب تک بھینس کی قربانی کی اجازت یقیناً دی جا سکتی ہے اور اس میں حصہ لیا جا سکتا ہے. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹا جانور ذبح کریں. اللہ اعلم. عاطف حسین صاحب بہت لمبا سوال کیا ہے، چھوٹے سوالات کیا کریں. سوال ہے کہ آپ کے رحمانی اور سنابل مدرسے میں ایڈمیشن لینے کے لیے قرآن شریف حدیث کرنے کے لیے اور مولوی عالمیت فضیلت کرنے کے لیے کوئی محدود عمر ہے؟ اگر کوئی بڑا آدمی جیسے 25 سال کے لڑکے قربانی حفظ کرنا چاہتا ہے آپ کے رحمانی مدرسے میں، کیا اس کو رحمانی مدرسے میں ایڈمیشن مل سکتا ہے؟ ایڈمیشن کیسے لینا پڑے گا رحمانی اور سنابل مدرسے کے لیے، اور کب سے کلاسز شروع ہوں گی؟ آپ اپنے مدرسے سے ایڈمیشن لینے کے لیے تھوڑا تفصیل سے بتا سکتے ہیں؟ یہ سارے سوالات لائیو پروگرام کے نہیں ہیں، بلکہ یہ انتظامیہ سے سوالات کیے جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے کوئی کورس موجود نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو بھی کورسز کرائے جاتے ہیں وہ سرکاری کورسز سے ملحق ہو کے ہوتے ہیں، یعنی ان کو 10ویں 12ویں کا امتحان دلایا جاتا ہے، کمپیوٹر کے کورس کرائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فراغت کے وقت
ایک محدود عمر تک ان کو شہادہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آگے چل کر کے مزید تعلیم جاری رکھ سکیں۔ تو جو تعلیمی دستور العمل ہے اس کے لحاظ سے بڑے بچوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ ایڈمیشن عید کے بعد ہوتے ہیں اس سال، یا ابھی ماضی قریب میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہوئے ہیں کیونکہ آن لائن تعلیم جاری ہے۔ ایڈمیشن کے جو امکانات ہیں وہ عمر کا لحاظ کرتے ہوئے، تعلیمی لیاقت کا لحاظ کرتے ہوئے، جو شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے فی الحال وہ آن لائن ٹیسٹ کے نتیجے میں امتحانات ہوتے ہیں۔ داخلہ امتحان ہوتا ہے، آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے، وائوا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا داخلہ لیا جاتا ہے، اور جب آف لائن کی پوزیشن آئے گی تو ایسی صورت میں مدرسے میں حاضر ہو کر کے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ طالب علم جس کلاس کے لائق ہوتا ہے اس کلاس میں اس کو ایڈمیشن ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے شفیق شہپر صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہہ رہے ہیں اگر میت کے نام سے جانور خرید کر کسی غریب شخص کو قربانی کے لیے دے دیا جائے تو کیا میت کو ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ قربانی کے لیے نہیں دیا جائے گا، یہ صدقے کی نیت سے دیا جائے گا۔ قربانی جو عید الاضحیٰ کی ہے اس کے جانور کو میت کے نام سے ذبح نہیں کیا جائے گا، الگ سے کوئی جانور لے کر کے کسی غریب کو دے دیں، وہ کھا لے، تو ایسی صورت میں اس میں صدقے کی نیت ہوگی، اور اس جانور کا گوشت وہ آدمی نہیں کھا سکتا جو صدقہ کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں میت کو یقیناً ثواب پہنچے گا انشاءاللہ۔ محمد شارق صاحب سلام کر رہے ہیں، اگر کسی مسلمان نے عیسائی کے قبرستان میں اپنا گھر عمارت بنا لی تو کیا اس صورت میں صحیح ہے؟ عیسائی کے قبرستان میں عمارت بنا لی، گھر بنا لیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ قبرستان کی زمین تو قبرستان کے لیے خاص ہوتی ہے، اس میں گھر بنانے کی گنجائش تو نہیں ہوتی۔ اس کی اپنی زمین ہے، قانونی لحاظ سے اس نے اس کو خریدا ہے، قانون اس کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ وہاں گھر بنا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قبرستان میں تو گھر نہیں بنایا جاتا، چاہے مسلمان کے قبرستان میں بنایا جائے یا عیسائی کے قبرستان میں۔ قبرستان کے لیے وقف زمین پر انسان کی رہائش درست نہیں ہے۔ اس کے بعد محمد شفیق اللہ انصاری، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وسیم اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کیا قرض لے کے قربانی دینا جائز ہے؟ اس سے پہلے گزر چکا ہے سوال، جواب بھی آ چکا ہے۔ قرض لے کر کے قربانی دینا جائز ہے اگر انسان اس پوزیشن میں ہے کہ قرض کو ادا کر دے گا اور اس کے پاس اتنی خوشحالی ہے کہ اس کے اوپر قرض لینے سے بوجھ نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر قرض لینے سے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور وہ تنگی میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مشکل ہوگا آگے قرض ادا کرنا، تو ایسی صورت میں قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اپنی صورتحال دیکھ کر کے اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کی پوزیشن وقتی طور پر قربانی کے ایام میں تھوڑی خراب ہو گئی لیکن قربانی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے اور بعد میں اس کو کور کر لے گا۔ امام الدین خان صاحب، ان کا سوال ہے، سلام کے بعد خیریت پوچھ رہے ہیں، سوال ہے اگر کوئی شخص کوارنٹائن ہے اور اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو تو کیا کچھ لوگ مل کر ایک ساتھ صلاۃ جمعہ قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے صلاۃ جمعہ کے لیے اصل تو یہ ہے کہ صلاۃ جمعہ مسجد ہی میں قائم کی جائے، مسجد کے علاوہ کہیں قائم نہ کی جائے۔ اصل راجح مسئلہ یہی ہے، اس میں اختلاف ہے، لہٰذا وہ ایسی صورت میں صلاۃ ظہر ادا کریں گے۔ بعض لوگوں نے گنجائش رکھی ہے کہ کچھ لوگ اگر جمع ہو گئے تو صلاۃ جمعہ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے قول کے مطابق اگر کوئی آدمی خطبہ دینے والا ہے اور وہاں ادا کر لیا تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل تو یہی ہے کہ صلاۃ جمعہ مسجد میں ادا ہونا چاہیے۔ عارف علی صاحب کوئی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں سلام کے بعد، کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر چھوٹ جائے اور سورج نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا آپ سوئے رہ گئے، جاگ ہی نہیں سکے،
کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے چھوٹی ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا گیا، تو جیسے ہی آپ کو ہوش آتا ہے، جیسے ہی وقت ملتا ہے، فوراً اس کو قضا ادا کر لیں۔ سورج نکل رہا ہو یا سورج نکل چکا ہو، دن نکل گیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے ہی آپ کو موقع ملا، شرعی عذر آپ کا ختم ہوا، یعنی شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ انسان اتنا بیمار تھا کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا، یا انسان سویا رہ گیا، کوشش کے باوجود نہیں جاگ سکا، اور یہ چیز اس کی معمول میں نہیں ہے، یعنی ہمیشہ ایسے ہی سویا نہیں رہ جاتا، بلکہ کبھی نیند آ گئی، تو ایسی صورت میں جیسے ہی بیدار ہوگا فوراً نماز قضا کر لے گا، ادا کر لے گا۔ اعجاز احمد صاحب کہہ رہے ہیں قربانی کا گوشت کو لے کر ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ پورے گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک حصے کو منڈل کے پاس جمع کیا، اور گوشت کو فقیر مسکین کو تقسیم کرنے کے بعد جو بچتا ہے اسے گھر والے تقسیم کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ رواج ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ بعض لوگ اس پر کچھ احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں کہ لیکن وہ حدیثیں صحیح نہیں۔ گوشت کے بارے میں ہمیں مکمل اختیار ہے، ہم چاہیں تو پورا تقسیم کر دیں، چاہیں تو پورا کھائیں، چاہیں تو پورا کسی کو ہدیہ کر دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کیا گیا، ذبح کر دیا گیا، ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ اب گوشت کے بارے میں ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو پورا تقسیم کر دیں، بہت اچھی بات ہے، چاہیں تو تھوڑا بہت تقسیم کریں، تھوڑا بہت کھائیں، اور چاہیں تو پورا رکھ لیں، سال بھر فریج میں رکھ کے کھاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ چیز افضل ہے کہ رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو اس میں سے حصے دار بنا کر کے ان کو دیا جائے، کھلایا جائے، یہ چیز بہتر ہے، لہٰذا ایسا کرنا چاہیے۔ شمس تبریز صاحب دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے۔ شعیب صباغ صاحب وعلیکم السلام۔ اس کے بعد پھر ابو حمید صفاوی سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ محمد فرقان صاحب، ان کا سوال ہے سلام کے بعد کہ زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسوں کے بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ جی، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ مدرسے میں اگر ایسے بچے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ غریب گھرانوں سے ہیں، تو ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر ایسے بچے ہیں جو غریب گھرانوں سے نہیں ہیں بلکہ آسودہ گھرانوں سے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کھلایا جائے گا۔ احتشام خان صاحب وعلیکم السلام۔ شعیب صباغ صاحب کہہ رہے ہیں مردوں کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ پہلے بات گزر چکی ہے، مردوں کے نام سے قربانی نہیں کر سکتے، زندوں ہی کے نام سے قربانی ہوگی۔ اگلا سوال ہے، یہ بدقسمتی ہے، کچھ ہمارے پاکستان کے کچھ لوگ ہیں جو ہر ہفتے بیچ میں اپنی تجارت کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کود جاتے ہیں۔ ہماری قوم کو اتنا بھی شعور نہیں ہے، اور خاص کر کے ہمارے پڑوسی ملک کے پاکستانیوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ایک دینی مجلس ہے، یہاں قرآن و سنت کی باتیں چل رہی ہیں، سوال و جواب چل رہا ہے، وہاں ہر ہفتے 2-4 لوگ آ جاتے ہیں کہ قطر جانے کے لیے ویزا فری اور ایسا ویسا فضول بکواس، آپ اپنی ساری ڈھونگیں یہاں لے کر کے آتے ہیں، یہ چیز مناسب نہیں۔ ابو حمید صفاوی صاحب، باپ کی زندگی میں بیٹی کی وفات کے بعد بیٹی کے بچوں کو باپ کے مال سے وراثت ملے گی یا نہیں؟ دیکھیے، پوتوں، پوتیوں اور نواسیوں کے لیے اگر باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا یا بیٹی مر جائے، وفات پا جائے، تو وہ وراثت سے تو محروم ہو جاتا ہے، لیکن شریعت نے اس کے بچوں کا لحاظ کر کے اس بات کو دادا پر یا نانا پر واجب کیا ہے کہ مرنے سے، وفات سے پہلے دادا اور نانا
اپنے نواسیوں اور نواسوں یا پوتے اور پوتیوں کے حق میں وصیت کر دیں، سارے وارثین کے حصے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مناسب حصہ اپنے پوتے پوتیوں اور نواسی نواسیوں کے لیے وصیت کر دیں۔ یہ وصیت کرنا واجب ہے۔ یہاں پر حصہ متعین نہیں کیا ہے شریعت نے، بلکہ احوال کے لحاظ سے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ انسان حالات کے لحاظ سے دے، لیکن وصیت کرنے کو واجب کیا ہے۔ تو گویا ایک طریقے سے شریعت نے وراثت میں ان کو شریک تو نہیں مانا ہے، لیکن دوسری جانب ان کے حق میں وصیت کو واجب کر کے ان کو دادا کے مال میں شریک کر دیا ہے۔ اگلا سوال ہے اثر انصاری صاحب، کہہ رہے ہیں ایسا بکرا یا بکری جس کی سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو، کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، پیدائشی طور پر اگر ایسا ہے تو کر سکتے ہیں۔ محمد مستقیم اثری صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کن کن جگہوں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ کیا ضرورت ہے آپ کو جھوٹ بولنے کی؟ جھوٹ بولنے کے لیے جواز کی بات، اگر دو مسلمان بھائیوں کے درمیان کوئی نزاع ہے اور لڑائی جھگڑا ہے، ان کے دلوں کے اندر کدورت ہے، تو ان کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کی زندگی کا سوال ہے، زندگی موت کا، بالکل اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وقتی طور پر وہ جھوٹ کو برا سمجھتے ہوئے بول سکتا ہے۔ عبدالسلام چودھری صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے میرا سوال ہے کہ قیام کی حالت میں جمع بین الصلاۃ تقدیم و تاخیر کر سکتے کوئی عذر نہ ہو؟ نہیں، قیام کی حالت میں جمع بین الصلاۃ تقدیم و تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ شرعی عذر اگر ہے تو ایسی صورت میں جمع کی بات کہی گئی ہے، لیکن وہ تقدیم و تاخیر کی نہیں ہے، بلکہ اس میں ساری نمازیں اپنے وقت میں ادا کرنی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو کوئی شرعی عذر ہے، مسلمانوں کی عام مصلحت کا کوئی مسئلہ آ گیا، لڑائی جھگڑا آ گیا، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اگر نماز کے لیے نکلیں گے تو مسائل مزید بگڑ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ظہر کو ظہر کے آخری وقت تک مؤخر کرنے کی گنجائش دی گئی ہے۔ عصر کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے ظہر ادا کرے، اور جب تک ظہر سے فارغ ہوں گے، جب تک عصر کا وقت شروع ہونے کے قریب ہوگا، پھر عصر کی نماز اول وقت میں ادا کریں۔ اس طریقے سے جمع کرنے کی گنجائش شرعی عذر کی بنیاد پر موجود ہے، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جانی چاہیے۔ عبدالجبار رنگریز صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، یوم عرفہ کا روزہ سعودی کے حساب سے رکھنا ہے یا انڈیا کے حساب سے رکھنا ہوگا؟ ایک دن کا فرق ہوتا ہے۔ شولہ پور سے عبدالجبار صاحب ہیں، انڈیا کے حساب سے رکھنا ہوگا۔ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، یہ شرعی اصطلاحات ہیں۔ جیسے یوم النحر سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، یوم الترویہ سے مراد 8 ذی الحجہ ہے، ویسے ہی یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ ہندوستان میں 9 ذی الحجہ کو یہاں کے لحاظ سے یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ سعودی عرب میں جو لوگ حج میں نہیں ہیں وہ وہاں کے لحاظ سے رکھیں گے۔ یہ طریقہ ہر جگہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے الفاظ آئے ہیں، لہٰذا عرفات کے دن کی مناسبت سے روزہ رکھا جائے۔ تو دن کی مناسبت سے روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ عرفات میں دن شروع جب ہوتا ہے تب ہندوستان میں، یعنی فجر کا وقت جب ہوتا ہے ہندوستان میں سورج نکل چکا ہوتا ہے، اور جب وہاں سورج طلوع ہوتا ہے تو بہت سی جگہوں پر رات شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے بہت سارے خطے ایسے ہیں جہاں پر مکہ کے مقابلے میں ایک روز پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، یعنی مکہ میں 9 ذی الحجہ جو ہوگا یوم عرفہ، اس دن بعض علاقوں میں عید ہو جاتی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اپنے علاقے کی رعایت کر کے اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے عید الاضحیٰ یعنی یوم النحر سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو روزے کا اہتمام کرے گا۔ یہی بہتر توجیہ ہے اور بہتر اور راجح مسئلہ یہی ہے۔ اگلا سوال ہے
محمد راشد خان صاحب میت کی طرف سے قربانی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ نہال الدین خان صاحب، یہ پھر وہی سوال آ رہا ہے کہ کیا میت کی جانب سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، قربانی زندہ ہی کی طرف سے کی جائے گی، میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ جانور صدقے کے نام پر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ محمد عمر خان صاحب، ایک شخص میری بڑی رقم کاروبار میں باقی ہے، تقریباً 2.5 سال ہو گئے لیکن ابھی تک دیے نہیں ہیں۔ میں بار بار تقاضا کرتا ہوں لیکن صرف ٹال مٹول ہو رہی ہے، اثر و رسوخ بھی لگا رکھا ہے۔ کیا جب تک میری رقم ادا نہیں کرتے ہیں مجھے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا؟ دیکھیے، یہ آپ کے اور ان کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ آپ کی رقم اگر وہ ادا نہیں کر رہا، صدقے کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں، صدقے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ رقم ادا نہیں کر رہا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس رقم کے آپ کے ہاتھ میں آنے تک اس رقم پر بننے والی زکوٰۃ کی رقم کو مؤخر کر دیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا تھا اس کی واقعی میں حالت خراب ہے، واقعی میں حالت خراب ہے، واقعی میں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کا قرضہ ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ آپ کو رعایت کرنی چاہیے کہ کچھ قرضہ چھوڑ دیں، کچھ کم کہہ دیں کہ اس سے کچھ کم واپس کر دو، یا اسی طریقے سے اس میں جو زکوٰۃ بن رہی ہے وہ زکوٰۃ اس کی طرف چھوڑ دیں، باقی پیسہ لے لیں۔ اس طریقے سے کوئی تدبیر نکالی جا سکتی ہے، صدقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد یاسین صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، اگر کسی کی نماز ایک رکعت چھوٹ جائے تو وہ امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد نماز کے لیے اٹھے گا یا ایک سلام کے بعد؟ دونوں سلام کے بعد اٹھے گا، ایک سلام کے بعد نہیں، دونوں سلام کے بعد اٹھے گا۔ محمد منصور عالم صاحب سلام کر رہے ہیں، سوال تھوڑا عجیب ہے۔ ایک محترم کہہ رہے ہیں کہ کمبخت لڑکے شادیاں نہیں کر رہے ہیں جس سے لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، کیا اگر لڑکے شادیاں نہیں کر رہے شرعی وجہ سے، مثلا بے روزگار ہے، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ دیکھیے، آج کل روزگار کا معیار بہت خطرناک ہو گیا ہے۔ لڑکے اگر شادی نہیں کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، تو وہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں گھر خرید لوں گا، بزنس ہو جائے گا، کروڑوں کھربوں روپے میرے پاس ہو جائیں گے، تب شادی کروں گا۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ روزگار کا معیار نہیں ہے۔ روزگار کے معیار سے مراد یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے کا تینوں وقت کا اپنا خرچہ اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکے، باقی اللہ پر چھوڑ دے، اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ آج کل پیسے کی لالچ میں اور روزگار کی لالچ میں شادی سے تاخیر کرنا یہ یقیناً بہت خطرناک امر ہے۔ نوجوانی کی عمر کے بعد اتنی تاخیر کرنا درست اور جائز نہیں ہے، ہم کہیے۔ اگلا سوال ہے، پھر سے کوئی آ کر کے اپنے ویزے بیچ رہا ہے، لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا۔ محمد عرفان صاحب سلام کر رہے ہیں اور خیریت پوچھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ محمد مشکور صاحب کوئی ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ عنایت خان صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہال الدین خان صاحب، اگر بکرے کی سینگ نہ ہو تو قربانی میں قباحت تو نہیں؟ اگر قدرتی طور پر سینگ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ معمولی طور سے ٹوٹ گئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بہت زیادہ ٹوٹی ہے کہ عیب میں شامل ہو جائے تو ایسا جانور نہیں خریدنا چاہیے، لیکن سرے سے اگر قدرتی طور پر سینگ نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عاشق سلفی صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ ندیم انصاری صاحب، حمدیہ نام رکھنا کیسا ہے؟ حمدیہ یہ حمد سے ماخوذ ہے میرے خیال سے، مجھ کو معنی دیکھنا پڑے گا، بظاہر تو کوئی حرج نہیں لگ رہا ہے اس میں۔
اگلا سوال ہے ندیم انصاری صاحب نے وہی سوال دہرایا ہے، ان باکس میں چھوڑ دیں گے، میں معنی دیکھ لوں گا، ویسے بظاہر کوئی حرج نہیں لگتا۔ مولوی منصوری صاحب سلام کر رہے ہیں، میں مقروض ہوں، کیا ہمارے اوپر قربانی واجب ہے؟ جواب سے محروم نہ کریں۔ دیکھیے کوئی آدمی مقروض اگر ہے تو وہ اپنی پوزیشن دیکھے گا، اس کی پوزیشن کے لحاظ سے اگر وہ قرضہ واقعی میں ایسا ہے کہ وہ قربانی کرے گا تو پریشانی میں داخل ہو جائے گا، یعنی قربانی کی پوزیشن اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور اگر قربانی وہ کرتا ہے تو وہ مزید تنگی میں داخل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ محمد قسمت صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں اگر بکرے کا سینگ ٹوٹ جائے تو کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ بکرے کی سینگ اگر ٹوٹ جاتی ہے اور ہلکی پھلکی ٹوٹتی ہے تو قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ اگر ٹوٹ گئی عیب ہے تو ایسی صورت میں بچنا چاہیے، ایسا جانور خریدنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر خریدتے وقت ٹھیک تھی، بعد میں ٹوٹ گئی اور اب امکان بھی نہیں ہے بدلنے کا، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے قربانی میں حصہ لینے کا انتظام آپ کے یہاں ہے؟ عبدالحفیظ صاحب ہیں کوئی؟ نہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ ابو عبداللہ ممتاز النوری صاحب دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ اگلا سوال ہے پھر سے کوئی تیسرا آدمی کوتا ہے، ظہیر بھٹی کوئی ہیں، یہ پھر اس کا قطر کا ویزا بانٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے، عقل اتنی ہی کام کرتی ہے ان کی۔ تنویر عالم صاحب سلام کر رہے ہیں، اے شیخ میں آپ کے محبوب ادارے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، کن سے بات کرنی ہوگی؟ دیکھیے محبوب ادارہ صرف میرا نہیں ہے، آپ کا بھی ہونا چاہیے، لیکن داخلے اس وقت نہیں ہیں، داخلے اس وقت نہیں ہوں گے کیونکہ تعلیم شروع ہو گئی، فی الحال داخلے نہیں ہے، اگر ہوئے تو ممکن ہے کہ دسمبر میں کچھ داخلے ہوں، اگر ہوئے تو۔ ابو عبداللہ ممتاز النوری صاحب کہہ رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جہود کو قبول فرمائے، ہم سبھی آپ کی ذمہ داریوں اور مشغولیات سے واقف ہیں، اتنی مشغولیات کے باوجود آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، بہت بڑا کام ہے، دعا دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، جہاں ہم ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں وہاں کی تنظیمی ذمہ داریوں کو نبھانا ہماری ذمہ داری ہے، وہیں ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک عالم بھی بنایا ہے، لہذا شرعی ضرورتوں کو پورا کرنا، لوگوں کے سوالات کا جواب دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح کے سوالات سے کم دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ ہم نے کسی حد تک دعوت و تبلیغ میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اکرام الحق سلفی صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں میت کے نام پر جب قربانی کرنا درست نہیں ہے تو پھر قربانی کی مناسبت سے ہی میت کی طرف سے کیوں جانور ذبح کیا جاتا ہے؟ عام اوقات میں بھی صدقے کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا، قربانی کا جانور، صدقے کا جانور میت کی جانب سے جو ذبح کیا جاتا ہے وہ قربانی ہی کے موقع پر نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن عام طور سے کچھ لوگ ایسے اس وجہ سے کرتے ہوں گے کہ اس موقع پر جانور آرام سے دستیاب ہوتا ہے، منڈی جا کر کے نہیں لانا پڑتا بلکہ علاقے سے خرید کر کے مل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن اصل تو یہی ہے کہ قربانی کے موقع سے قربانی ہونی چاہیے، اور صدقہ سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ عامر آل سلفی کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایام قربانی کتنے ہیں؟ ایام قربانی 4 ہیں، 10 ذی الحجہ یوم النحر، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اس کی شرح و تفسیر آپ سورۃ البقرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اس میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ صحابہ کرام یوم النحر کو قربانی کو افضل سمجھتے تھے، اور اس کے بعد ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی پیش کرتے تھے۔ حج میں بھی یہی صورتحال ہے، 13 تاریخ تک حج کی قربانی پیش کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔
لہذا 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ جمشید انصاری صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام، اور خیریت پوچھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ سما یونس رحمانی صاحب، اگر کوئی نماز موبائل فون کا سترا بناتا ہے کیا رائے؟ دیکھیے سترا اونٹ کی کوہان کی طرح سے ہونا چاہیے، تھوڑا سا اونچا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سترا نہیں مل رہا، بالکل مجبوری ہے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے سترے کے طور پر، تو ایسی صورت میں مجبوری کی صورت ہے موبائل سامنے رکھ دیا جائے الٹا کر کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا اگر مجبوری ہے، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ سترے کی شکل کا ہونا چاہیے۔ محمد قسمت صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مشرف حسین صاحب کوئی ہیں، وہ سلام کر رہے ہیں، اگر بکری کا سینگ ٹوٹ جائے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ ہلکی پھلکی ٹوٹی ہے تو قربانی میں کوئی حرج نہیں، زیادہ ٹوٹ گئی ہے، عیب ہو گیا ہے تو بچنا چاہیے، اور ہلکی پھلکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شفیق شہپر صاحب دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ عدنان مہر صاحب یہ غالباً لاہور سے ہیں، کہہ رہے ہیں سلام کے بعد کیا ہر فرض نماز کے بعد 10 منٹ کا درس دینا کیسا ہے، جبکہ کچھ نمازی اذکار اور کچھ نمازی باقی رہ گئی رکعات پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا عدنان مہر صاحب، جو کہ لاہور پاکستان سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے نماز کے فوراً بعد درس دینے سے بہرحال ذکر و اذکار کا نقصان ہے، اور جو لوگ نماز پوری کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی خلل پڑتا ہے، لہٰذا لوگوں کو یہ تربیت دی جانی چاہیے کہ نماز پڑھ کے تھوڑا سا رک جائیں، اور اس کے بعد جب لوگ ذکر و اذکار سے فارغ ہو جائیں تب درس شروع کیا جائے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ درس اس وجہ سے جلدی دیا جاتا ہے کہ لوگ اٹھ کر کے نکل جاتے ہیں، لوگوں کو جمع رکھنے کے لیے درس کیا جاتا ہے تاکہ تھوڑی بہت بھیڑ بھاڑ رہے۔ دونوں طریقہ صحیح نہیں ہے، بھیڑ زبردستی نہیں روکی جائے گی، لوگ جو اپنی مرضی سے رکیں گے درس میں شامل ہو جائیں، اعلان پہلے سے کر دیا جائے، یا امام سلام پھیر کر کے کہہ دے کہ درس ابھی ہوگا 5 منٹ کے بعد، اس کے بعد جن لوگوں کو رکنا ہے وہ رک جائیں، تو یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ فوراً درس شروع کر دینا ہے بہرحال خلل والی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اعجاز احمد صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پھر ایک چوتھا آدمی کودا قطر کی کمپنی کے لیے۔ جمعیت حدیث مالیگاؤں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ میرا سلام پہنچائیں ڈاکٹر سعید صاحب کو اور سارے لوگوں کو۔ محمد سمر الدین صاحب سلام کر رہے ہیں، سنڈے کہنا کیسا ہے اسلامی نظر میں؟ سنڈے ایک انگریزی کا نام ہے، ایک دن کا، کوئی مسئلہ نہیں، سنڈے کہیں منڈے کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ کہہ رہے ہیں ایسا بکرا یا بکری، اسرار انصاری صاحب ایسا بکرا یا بکری جس کی سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو، کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو قربانی کر سکتے ہیں۔ اسرار الحق صاحب بے نمازی کے لیے قربانی ہے یا نہیں؟ قربانی الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کا گناہ اس کو یقیناً ملے گا، اور جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے تو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے، لہٰذا اس کو سمجھایا جائے گا، اس پر حجت قائم کی جائے گی، اور نہیں مانتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا معاشرتی طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا۔ لیکن قربانی مستقل حکم ہے، نماز مستقل حکم ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ محمد عارف ہلالی صاحب، شیخ آپ ان کو بلاک کر دیجئے جو ایڈ دیں۔ بالکل میں نے فوراً بلاک کر دیا، چوتھا آدمی ہے جس کو بلاک کیا ہے، 4 یا 5 آدمی اب تک آ چکے ہیں، اور سب بدقسمتی سے اس ملک کے ہیں، جو ملک جس پر مسلمان بہت فخر کرتا ہے کہ ہمارا اسلامی ملک ہے، اتنے ناسمجھ لوگ ہیں وہاں کے۔ معاف فرمائیں گے میں تھوڑا تلخ بول دیتا ہوں کبھی۔ حیدر علی صاحب سلام کر رہے ہیں، قربانی کی کھال قیمت کی وجہ سے مٹی میں
گاڑ دینا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، مٹی میں گاڑ سکتے ہیں یا اس کو دیواغت دے کے خود استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو گاڑ بھی سکتے ہیں، خود بھی استعمال کر سکتے ہیں سکھا کر کے، دونوں طریقہ درست ہے۔ عدنان مہر صاحب لاہور سے پھر سے سوال کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو انفالو کر دیا جائے جو ایڈورٹائز کرتے ہیں آپ کے پیج پر۔ دیکھیے انفالو وہ مجھے فالو کر رہے ہیں، میں ان کو فالو نہیں کر رہا کہ انفالو کروں، ان کو میں نے بلاک کر دیا ہے، ان کو میں نے بلاک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ محتشم فرحان صاحب، دیکھیے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے۔ ابھی میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا منفی انداز کا اشتہار کی وجہ سے، اور یہ ہمارے عدنان مہر صاحب ہیں، یہ مستقل پروگرام میں جڑتے ہیں اور بہت معتدل اور سنجیدہ سوالات کرتے ہیں، ہر جگہ بہتر لوگ اور نہ سوچنے والے لوگ، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ محتشم فرحان صاحب، بھینس کی قربانی کا حکم پہلے گزر چکا ہے، سوال کا جواب بلا مجبوری کے عام طریقے سے نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد صاحب، ظہر کی اور عصر کی نماز کا اول اور آخری وقت بتائیے۔ اس وقت زوال کے فوراً بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت دہلی میں یا دہلی کے آس پاس تقریباً 12:20 اور 25 کے درمیان ظہر کا وقت شروع ہوتا ہوگا، اور عصر کا وقت تقریباً جب ایک مثل سایہ ہو جائے، یعنی کھلے میدان میں کوئی چیز آپ گاڑ دیں درمیان میں، وہ جتنی لمبی ہے اتنا ہی لمبا اس کا سایہ ہو تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو اس وقت ٹائم کے لحاظ سے، گھڑی کے لحاظ سے دہلی میں تقریباً 3:55 کے آس پاس شروع ہوتا ہوگا۔ یہ اول وقت ہے، اور آخری وقت ظہر کا عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، اور عصر کا مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، بلکہ سورج کے غروب ہونے کی شروعات سے پہلے تک۔ عبد الحفیظ عبدالسلام، وعلیکم السلام۔ اب دیکھیے پانچواں چھٹا آدمی کوئی آیا، اس کو بھی بلاک ہی کرنا ہوگا۔ اب میں پروگرام کو سمیٹ رہا ہوں۔ عبد الحفیظ صاحب نے اس پر کچھ کمنٹ کیا ہے کہ اس طرح کے تشویش پیدا کرنے والے اشتہارات کیوں ڈالے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام ہی تشویش پیدا کرنا ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ آزاد ایم صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ ایک رکعت وتر نماز اگر کوئی دائمی پڑھتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے صحیح ہے، صحیح ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک رکعت سے زیادہ پڑھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر دائمی طور پر کوئی ایک رکعت بھی پڑھتا ہے تو کم سے کم وہ وتر کا حق ادا کر رہا ہے کسی حد تک، اگرچہ وہ 3 اور 5 کے مقابلے میں کم ثواب اس کو ملے گا، لیکن کم سے کم جو آدمی وتر پڑھتا ہی نہیں اس کے مقابلے میں کم سے کم وہ ایک رکعت تو پڑھتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مشتاق انور صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ ہر سورت کے بارے میں، ہر سورت کا بسم اللہ جز ہے یا نہیں۔ علماء کچھ کہتے ہیں کہ جز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جز نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ آداب تلاوت میں سے ہے۔ محمد صاحب کا سوال ہے، اگر کسی کو قرض پر رقم دی گئی ہے مگر کافی وقت گزر چکا ہے، 4 سال 5 سال، اتنے عرصے میں روپیہ ویلو گر جاتی ہے تو رقم بڑھا کر لینا جائز ہوگا؟ نہیں، رقم جتنی دی گئی تھی اتنی ہی واپس لی جائے گی۔ ویلو وغیرہ کا معاملہ جو ہے یہ قرض دیتے وقت سوچنا چاہیے، اس کو بڑھا کر کے لینا یا دینا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ ویلو کم زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ویلو کا لحاظ کرنا ہے تو اسی لحاظ سے قرض میں پیسے کے بجائے کوئی دوسری چیز دی جانی چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن پیسہ اگر ہے تو اسی ویلو پر لیں گے، زیادہ بڑھا کر کے لیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ عبد الکریم خان صاحب، وعلیکم السلام۔
مرتضی علی صاحب سوال کر رہے ہیں سلام کے بعد. سوال ہے کہ جب کسی عورت کو اس کے ماں باپ لڑکا کے ماں باپ سے زبردستی پیسہ مطالبہ کرتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ زبردستی کسی بھی چیز میں کرنا جائز نہیں ہے. خوشی خوشی کوئی پیسہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بھیک ہے. جبراً شادی بیاہ کے رشتہ داریوں کی بنیاد پر پیسے کے لیے پریشر بنانا، لڑکی کی بنیاد پر، لڑکے کی بنیاد پر، یہ سب غیر اخلاقی حرکتیں ہیں اور بھیک مانگنے کی طرح سے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. محمد یونس راٹھر صاحب، گھر پر پالے ہوئے قربانی کے جانور کے بالوں کو استعمال کرنے اور فروخت کرنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. اس کے بال بالکل خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں. عبد الکریم خان صاحب، بھینس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ اس کا جواب دیا جا چکا. آپ کو بتایا گیا کہ بھینس کی قربانی اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے کہ چھوٹا جانور کرے تو اس کو چھوٹا ہی جانور کرنا چاہیے. کوئی آدمی بالکل مجبور ہے کہ چھوٹا جانور نہیں کر سکتا، اتنے پیسے ہیں ہی نہیں، تو ایسی صورت میں اس کو بڑے جانور کی جانب بڑھنا چاہیے. بڑے جانور میں اگر اس کے علاقے میں اونٹ اور گائے کی اجازت ہے تو اس میں حصہ لے، اور اس کی اجازت قانونی طور پر نہیں ہے تو مجبوری میں اس کو بھینس کی قربانی کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے. مستقیم اثری صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں طالبہ حیض کی حالت میں قرآن حفظ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، تعلیم کا مسئلہ ہے، وہ کسی چیز کے حائل ہونے کے ساتھ قلم سے ورقہ کھول لے یا موبائل میں ان ایام میں، حیض کے ایام میں مصحف کے بجائے موبائل سے تلاوت کر لے، یاد کرے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور اگر مجبوری ہے کہ قرآن شریف ہی سے اس کو یاد کرنا ہے تو ایسی صورت میں دستانے وغیرہ پہن کر کے اس کو چھوئے گی یا کوئی دوسرا اس کے لیے ورقہ پلٹ دے گا. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قرآن شریف کے بجائے کسی دوسرے وسیلے کے ذریعے وہ قرآن شریف کو اتنے دنوں کے لیے یاد کریں، یعنی موبائل میں، یا قرآن شریف کے مصحف کو چھوڑ کر کے تفسیر ہے، اس کے اندر متن موجود ہے، یا کسی کتاب میں متن موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس کا استعمال کریں. بہتر یہی ہے، ورنہ مجبوری ہے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. مرتضی علی صاحب سلام کر رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ جب کسی عورت کو اس کے شوہر سے چرا لیا جاتا ہے تو لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ سے زبردستی لاکھوں روپے کا مطالبہ کرتے ہیں. جب کسی عورت کو اس کے شوہر سے چھڑا لیا جاتا ہے، سمجھا نہیں میں آپ کی بات. چھڑا لیا جاتا ہے تو الگ کر دیا جاتا ہے، یہی مقصد ہے. اگر جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے پیسے کا، یہ مطالبہ جائز نہیں ہے. جو حق ہے صرف اتنا ہی مانگ سکتے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے. مولانا محمد رفیق صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صفی سلفی صاحب، اس کے بعد محمد صاحب کا تیسرا سوال آ گیا. لڑکیوں کی ملازمت کرنا کیسا ہے؟ ہمارے صوبے میں حکومت نے عورتوں کی ملازمت کو واجب قرار دیا ہے، یعنی 33% ریزرویشن دیا ہے. عورتیں عورتوں کے درمیان ملازمت کر سکتی ہیں، یا ایسی جگہ پر کر سکتی ہیں جہاں ان کا ملازمت میں شریک ان کا کوئی محرم ہو. پردے کے ساتھ ملازمت اگر عورت کرتی ہے اور کسی انداز کا اختلاط نہیں ہوتا تو اس کے لیے ملازمت کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہوگا. شیر محمد صاحب، اگر کوئی جان بوجھ کر کے اپنی قربانی کو پہلے دن نہیں کرے اور وہ سعودی کی جانب سے دیے جانے والے قربانی کے جانور کی قربانی پہلے دن دیتے ہیں تو یہ عمل درست ہے؟ نہیں. جس علاقے میں ہم ہیں اسی علاقے کے لحاظ سے ہمیں قربانی پیش کرنی ہے. 10 ذی الحجہ ہندوستان میں جب چاند ہوگا اس کے 10ویں دن قربانی پیش کرنی ہوگی. اب جانور کون دے رہا ہے، کون نہیں دے رہا، کیسے کروا رہا ہے، یہ سب چیزیں الگ مسئلہ ہے. جانور کہیں سے بھی آتا ہے، لیکن قربانی والے دن ہی ہوگی، اس سے ایک دن پہلے کرنا جائز نہیں ہوگا. بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں
کہ سعودی عرب کے لحاظ سے قربانی ہندوستان کے قربانی والے دن سے ایک دن پہلے کر لیتے ہیں۔ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کو ادھر ادھر سے جانوروں کا پیسہ ملتا ہے اور اس کے بعد وہ سعودی عرب کے لحاظ سے کر لیتے ہیں۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ قربانی والے دن سے پہلے کرنا جائز نہیں ہوگا۔ حیدر علی صاحب کہہ رہے میں جھارکھنڈ پاکڑ سے ہمارے جامعہ سنابل میں کے سال تک سنابل میں تعلیم حاصل کیا تھا، لیکن میں جھارکھنڈ پاکڑ سے گیا تھا ہمارے جامعہ سنابل میں۔ اچھا، وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ پہلے تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں، جھارکھنڈ پاکڑ سے ہیں اور گیٹ میں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گارڈ ہے، جو چوکیدار ہے، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی آ رہا ہے، کس وجہ سے آ رہا ہے۔ جب تک آپ نظام کے تحت اس کو ثابت نہیں کریں گے کہ مجھ کو کس سے ملنا ہے، جس سے ملنا ہے اس سے بات نہیں کرائیں گے یا رجسٹر میں انٹری نہیں کریں گے، جب تک وہ آپ کو کیسے جانے دے گا؟ آپ کے چہرے پر تو نہیں لکھا کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ نظام کی بات ہوتی، اس وجہ سے گارڈ کی ذمہ داری، چوکیدار کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھاتا ہے۔ تو آپ کو اگر جانا ہے اور اندر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے سے آپ کو انتظام رکھنا چاہیے، اندر کے کسی آدمی سے رابطہ رکھیں یا کسی ذمہ دار سے اجازت لے کر کے جائیں تو انشاءاللہ جانے دیا جائے گا۔ ندیم انصاری صاحب سلام کر رہے ہیں، بکرے کی سینگ ٹوٹ گئی تھی، پھر دوبارہ سے 6 مہینے بعد آ گئی ہے، مگر پورا سینگ نہیں آیا ہے، قربانی ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ محمد زبیر جامعی صاحب کوئی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، کچھ گجرات سے ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ کیا ہندوستان جیسے ملک میں گائے کی قربانی کرنا جائز ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے، گائے کی قربانی ہندوستان جیسے ملک میں کرنا درست نہیں ہے، لیکن کچھ صوبوں میں، کچھ علاقوں میں گائے کی قربانی کی قانونی اجازت ہے۔ اگر قانونی طور پر اجازت ہے تو کر سکتے ہیں، جہاں اجازت نہیں ہے وہاں پر چھپ کر کے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ملکی آئین سے ٹکرانا یا ملکی آئین کی مخالفت کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لہٰذا کیونکہ اس کی وجہ سے فساد بھڑکتا ہے، لوگوں کو بدتمیزی کرنے کا موقع ملتا ہے، غلط انداز کے عناصر پنپتے ہیں، لہٰذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، لہٰذا اگر کہیں اجازت نہیں ہے تو وہاں قطعاً ہم کو چھپ چھپا کر کے قربانی گائے کی نہیں کرنی چاہیے، جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر اجازت ہے قانونی طور پہ تو ٹھیک ہے۔ شیخ ذکاء اللہ صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحیح و سالم رکھے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے۔ آزاد ایم صاحب کہہ رہے ہیں مغرب کی نماز کا آخری وقت کب ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا آخری وقت عشاء کی نماز کی ابتدا سے پہلے تک۔ عشاء کے نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس کے پہلے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ عبدالسلام النوری صاحب کوئی ہیں، سوال کر رہے ہیں سلام کے بعد۔ ایک سوال ہے کہ جس کا کتاب و سنت کی روشنی میں جواب مطلوب ہے، اور صرف میرے پرسنل نمبر پر سوال یہ ہے کہ کوئی عورت یہ الزام لگائے کہ فلاں مرد نے میرے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا ہے، اور حالانکہ ملزم اس بات کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، تو مسئلہ ھذا حل کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے، اس طرح کے مسائل میں اسلام نے ثبوت کی بنیادوں پر بات کرنے کی بات کہی۔ ایک آدمی انکار کر رہا ہے، عورت انکار کر رہی ہے یا مرد انکار کر رہا ہے زنا کے بارے میں، تو ایسی صورت میں دونوں سے الگ الگ بیانات لیے جائیں گے، اور اگر اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اسلام نے اس میں لعان کا طریقہ بتایا ہے کہ 3 مرتبہ قسم کھائیں گے کہ فلاں جھوٹا ہے،
فنا جھوٹا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس نے الزام لگانے میں جھوٹ سے کام لیا، 3 مرتبہ قسم کھائیں گے اور چوتھی مرتبہ لعان کریں گے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ یہ لعان کا طریقہ ہے۔ اس طریقے پر انسان اپنے لیے اللہ کی لعنت کو جائز کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ایسی نوبت آئے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے لعان سے، اللہ کی لعنت سے، اللہ کی لعنت اپنے لیے حلال کرنے سے بچے۔ لہذا ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو سچائی ہے اس کا اقرار کر لیں اور لعان کی نوبت نہ آئے۔ ابو محمد صاحب کوئی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حارث فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں اگر ایک طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کرتے اور 4 مہینے تک یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو کیا وہ طلاق ہوگا یا نہیں؟ جی، اگر ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینہ جو رجوع کی مدت ہے، 3 مہینے تک رجوع نہیں کیا تو ایسی صورت میں 3 مہینے کے بعد طلاق مکمل ہو جائے گی۔ اب وہ دونوں جدا کر دیے جائیں گے، لیکن کیونکہ دوسری اور تیسری طلاق نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں ان دونوں کو دوبارہ سے نکاح جدید کے ذریعے آپس میں ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ دوسری اور تیسری طلاق نہیں دی گئی۔ اگر کوئی شخص ایک طلاق دے دے اور دوسری طلاق دے دے اور اس کے بعد تیسری طلاق دیے بغیر خاموش ہو جائے اور عدت گزر جائے 3 مہینہ، تو ایسی صورت میں زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ان دونوں کو نکاح جدید کے ذریعے ایک کیا جا سکتا ہے، ایک طلاق دی ہو یا 2 طلاق دی۔ اگر 3 طلاق دے دی ہے تو ایسی صورت میں پھر ملنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ ذکاء اللہ صاحب، اسلامی ملک میں یا آپ کے ہندوستان میں اگر وزیر اعظم پردے کرنے کا قانون نافذ کرتا ہے تو پھر اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں اسلامی بہن؟ سمجھا نہیں میں آپ کا سوال۔ اسلامی ملک میں یا آپ کے ہندوستان میں اگر وزیر اعظم پردے کرنے کا قانون نافذ کرتا ہے تو پھر دیکھیے، کوئی بھی قانون جو اسلامی بنیادوں سے ٹکراتا ہو اس قانون کو تو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے قانونی جنگ کر کے، قانونی لڑائی لڑ کر کے ہمیں اسلامی حق حاصل نہ ہو جائے۔ ہندوستان کے اندر اگر کوئی ابھی حکومت یہ کہہ دے کہ پردے پر پابندی ہے تو ہم عدلیہ کے ذریعے اس پابندی کی بات کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ کوئی نماز پر پابندی لگا دے تو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، اس طرح کی گنجائش موجود ہے۔ لہذا بنیادی طور پر ہم کو 2 چیزیں سمجھنی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ عام طور سے مسلمانوں پر وار اور حملے یا ان کے تقدسات کی توہین یا ان کے شرعی احکامات پر جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں وہ بنیادی طور سے اس وجہ سے اٹھائی جاتی ہیں کہ ہم خود ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہندوستان میں اگر مسلم خواتین پردے کا حق ادا کرتی رہیں تو کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کر کے یا انگلی اٹھا کر کے پردے پر پابندی کی بات کر سکے۔ خود ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی اور اس کے بعد غیر مسلم طاقتیں ہماری ہی خواتین کو پردے پر پابندی کے لیے استعمال کرنے کے لیے بیانات دلواتی ہیں اور اس کے بعد اس پر پابندی کی بات کہی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری اپنی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نظام جو اسلام کے خلاف ہے وہ بحیثیت قانون کے ہندوستان میں تو کم سے کم نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہم قانونی لڑائی لڑ کر کے اس میں اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ عمر فاروق کہہ رہے ہیں داڑھی ماڈلنگ رکھنے کا کوئی گناہ ہے؟ داڑھی کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ داڑھی بالکل بھی کاٹنا درست نہیں ہے، داڑھی کو مکمل طریقے سے چھوڑ دیا جانا چاہیے، اس میں کسی انداز کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لہذا داڑھی کو کٹ بنایا جائے، ماڈلنگ کی جائے، اس طرح کی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ محمد صلاح الدین صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستقیم اثری صاحب، جمعہ کے دن ہی عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہوتے تو جمعہ کا کیا حکم ہے؟ جمعہ کے دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہو تو ایسی صورت میں جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے،
جمعہ کی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں 2 خطبے نہیں، اگر عید کا خطبہ ہو گیا جمعہ کے دن تو اب جمعہ کی نماز کے لیے خطبے کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں گے تو کافی ہے۔ لیکن مسجدوں میں جمعہ قائم کیا جانا چاہیے، اور لوگ جو چاہیں پڑھیں، جو چاہیں نہ پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ عبدالسلام النوری صاحب سلام کر رہے ہیں، ایک سوال ہے جس کا کتاب و سنت کی روشنی میں، اس سوال کا جواب میں دے چکا، سوال کا جواب آپ کا ابھی دے چکا میں 2 منٹ پہلے، آپ نے جو سوال کیا تھا، دوبارہ سے پیچھے جا کے سن لیں۔ مرتضیٰ علی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال کر رہے ہیں قربانی کا گوشت کتنے حصے میں تقسیم کیا جائے؟ اس کا جواب بھی آ چکا ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، جیسے چاہیں کھائیں، جیسے چاہیں تقسیم کریں، چاہیں تو پورا بانٹ دیں، چاہیں تو پورا ہدیہ کر دیں، چاہیں تو پورا کھائیں۔ تقسیم کرنے کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، اسلام نے ہم کو آزاد رکھا ہے، ہم جیسی ضرورت محسوس کرتے ہیں اس طریقے سے اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں۔ عمر فاروق ایشو صاحب کوئی ہیں، کیا شیخ جمعہ مبارک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، جمعہ مبارک کہنا ثابت نہیں ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اعجاز احمد صاحب باقی نماز کیسے ادا کی جائے؟ باقی نماز اپنے اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ شیر محمد صاحب ان کا سوال ہے، ان کا سوال یہ تھا کہ اپنی قربانی جس میں اپنا روپیہ لگایا ہو اس جانور کو پہلے دن قربانی نہیں دیتے بلکہ دوسرے یا تیسرے دن کرتے ہیں، اور وہ سعودی سے دیے ہوئے جانور کو ذبح کرتے ہیں بلکہ اس کا خود کی قربانی میں تاخیر کرتے ہیں، تو یہ عمل کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے، قربانی والے دن ہی ہوگی، سعودی عرب کے لحاظ سے نہیں ہوگی، پیسہ کہیں سے بھی لگا ہو، لیکن قربانی اپنے جانور کی بھی 10، 11 یا 12 یا 13 تاریخ ان 4 دنوں میں کی جائے گی، اور سعودی سے جس کا پیسہ اگر کسی کو ملا ہے اور کوئی لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی بھی ہندوستان کے لحاظ سے 10 سے لے کر کے 13 کے درمیان ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں کی جائے گی۔ آزاد احمد صاحب وتر کی نماز اگر نہیں پڑھی جائے تو کیا اس کی قضا پڑھی جائے گی؟ اور اگر قضا پڑھی جائے گی تو کب پڑھنی ہوگی؟ اس کا کوئی وقت مقرر ہے نہیں۔ دیکھیے وتر کی نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو فجر کی اذان سے پہلے اس کو پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ سکے، چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو اب دن نکلنے کے بعد اس کو 1 کے بجائے 2، 3 کے بجائے 4 رکعت، یعنی طاق کے بجائے جفت بنا کر کے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ کیا لعان کا اصول شوہر بیوی کے ساتھ خاص ہے یا اور بھی کہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ لعان کا جو حکم ہے وہ شوہر بیوی کے ساتھ خاص ہے، شوہر بیوی ہی کے لیے ہے، اور کہیں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اصل میں، اور کہیں بھی زنا کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں لعان کے بارے میں، اسی وجہ سے شوہر بیوی کے لیے وہ رکھا گیا اصول۔ لیکن کہیں اور کوئی اتنا بدبخت ہے کہ اس طریقے سے وہ غلط انداز کی حرکتیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو معاملہ پھنسے گا تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتے ہیں۔ محمد اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں میرا سوال ہے کہ بھینس کی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب کئی مرتبہ گزر چکا۔ بھینس کی قربانی اصل تو یہ ہے کہ بلا مجبوری کے نہیں دینی چاہیے، چھوٹے جانور کی قربانی دیں، چھوٹے کی استطاعت نہیں ہے، پیسہ زیادہ لگ رہا ہے اور غریب آدمی ہے تو بڑے جانور میں اگر قانونی اجازت ہے تو گائے یا اونٹ نر اور مادہ کو، اور قانونی اجازت ان دونوں کی اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھینس کی گنجائش مجبوری میں نکالی جا سکتی ہے۔ محمد یونس راٹھر صاحب ایک شخص کے پاس کتنی نقدی ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ گزر بسر کا اس کے پاس خرچ ہے، جانور خرید سکتا ہے یا حصہ لے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، یعنی قربانی کے وقت اس کے اوپر قربانی تب واجب ہوگی جب اس کے پاس قربانی کے وقت قربانی کی استطاعت موجود ہے۔ ولید احمد صاحب سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح جانور کو
قبر کا عذاب سنائی دیتا ہے تو کیا اسی طرح جانور کو ان کی آنکھوں سے ڈول دکھائی دیتا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ دیکھیے، جانوروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قبر کے عذاب کی آواز ان کو آتی ہے، لیکن ان کی آنکھوں سے ڈبل دکھائی دیتا ہے، ایسا مجھ کو تو نہیں پتا کہ اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے، اللہ اعلم۔ عمر فاروق صاحب، عمر فاروق نام کے معنی کیا ہے؟ فاروق ہوتا ہے فرق کرنے والا، عمر کا نام عمر سے ماخوذ ہے، آباد کرنے والا، اور فاروق کے معنی ہے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والا۔ شاہ کاشف کہہ رہے ہیں لڑکیوں کی وراثت کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ لڑکیوں کی وراثت دینا واجب ہے، ضروری ہے، حکم کیا ہے اس میں؟ جیسے لڑکوں کو وراثت ملتی ہے ویسے لڑکیوں کو ملتی ہے، دونوں کے حصے لڑکے اور لڑکیوں کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں۔ لڑکیوں کو کئی طرف سے حصہ ملتا ہے، لہٰذا باپ کی وراثت میں لڑکوں کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے، پھر اس کو شوہر کا بھی ملتا ہے، اور اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ خرچ کرنے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، وہ بینک بیلنس کرتی ہے۔ لڑکے کو جو کچھ ملتا ہے اس میں پھر آگے چل کے اس کی بہن بھی شریک ہو سکتی ہے، اس کی بیوی کا خرچ اس کے ذمے ہے، بیوی کو جو کچھ ملا ہے لڑکے کا آدھا ہی صحیح، لیکن وہ سارا کا سارا اس کے پاس بیلنس ہے، لڑکا اور شوہر اس کو خرچ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور لڑکی کو کئی جگہوں سے ملتا ہے، لڑکے کو کم جگہوں سے ملتا ہے، اس وجہ سے لڑکے کا حق تھوڑا زیادہ رکھا گیا ہے۔ حامد خان صاحب، اب میں سوالات کا سلسلہ یہاں روکوں گا، 2 سوالات میں صرف یہاں اور پڑھ رہا ہوں۔ حامد خان صاحب کا سوال ہے، جو لوگ نماز یا دین کے دیگر ارکان پر عمل نہیں کرتے، کیا وہ لوگ اپنے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو لوگ جان بوجھ کر کے دین کے دوسرے احکام پر عمل نہیں کرتے، اصل تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائیں، لیکن اگر وہ قربانی کر رہے ہیں تو وہ کریں گے جب تک ان کے اوپر حکم نہیں لگا ہے کہ وہ دین سے خارج ہو گئے، جب تک وہ دین کے دوسرے مطالبات کو پورا کرتے رہیں گے۔ ابو مشتبہ صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے، دعا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں سوال ہے کہ نماز میں 3 وقت پر حرام ہے، تو کیا ہم اس وقت مسجد میں داخل ہوں تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں یا پھر وقت گزر جانے کا انتظار کریں؟ دیکھیے، نماز 3 وقت میں وہ نمازیں حرام ہیں جو بغیر سبب کے پڑھی جائیں۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ان 3 اوقات میں مسجد میں داخل نہ ہوں، لیکن اگر داخل ہو گئے ہیں تو داخل ہونا سبب بن گیا تحیۃ المسجد پڑھنے کا، لہذا ان 3 اوقات میں بھی تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچیں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ہماری فجر کی نماز قضا ہوئی اور دن نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، اس وقت آنکھ کھلتی ہے، تو وہ اگرچہ ممنوع وقت ہے لیکن نماز کو قضا کرنے کا سبب پیدا ہو گیا، لہٰذا اس وقت میں نماز قضا کی جائے گی، نفل نہیں پڑھی جائے گی، سنت نہیں پڑھی جائے گی، لیکن فرض نماز کی قضا کی جائے گی۔ تو سبب اگر پیدا ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا سبب کے اس وقت نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں پروگرام کو ختم کروں گا۔ جو لوگ مزید بچے ہیں تو ان کا جواب انشاءاللہ ان باکس میں دیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔